السلام علیکم۔ ایک اور نئے اور چھوٹے سے ولاگ کے ساتھ آپ کا بھائی آصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آج ہم ماہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ شعبان میں آنے والی جمعرات، جتنی بھی جمعرات ہیں، ان جمعرات میں کیا جانے والا ایک چھوٹا سا آسان سا عمل آپ کو بتلائیں گے، تاکہ آپ اس عمل کو پڑھیں اور اس سے مستفید ہوں، فائدہ اٹھائیں، خود بھی کریں، دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں، اور گھر میں جتنے بھی فرد ہیں ان تمام افراد کو تلقین کریں، تاکہ آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اور خصوصاً یہ عمل آپ کی جنات سے حفاظت کرے گا، تعویذات سے حفاظت کرے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر میں امن و سکون اور پیار و محبت ہوگا۔ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ وظائف تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں تھوڑا سا ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں؟ سب سے بڑا حکم 5 وقت کی نماز قائم کرو۔ کون 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے؟ بعد جماعت پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، بعد جماعت کے علاوہ کون پڑھتا ہے؟ دیکھیں، کوشش کرے کہ 5 وقت کی نماز بعد جماعت ادا کی جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اور جب اللہ کا حکم مانیں گے تو اللہ بھی تو ہماری مانے گا نا، پھر اللہ ہماری رد نہیں کرے گا، پھر ہم اللہ سے جو مانگیں گے اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ تو اس لیے کوشش کرے کہ نماز بھی ضرور پڑھا کرے۔ اچھا جی، ماہ شعبان بڑا مبارک مہینہ ہے، ماہ رجب اور رمضان کا درمیانی مہینہ ہے، اور جناب اس مہینے میرے اور آپ کے پیارے آقا کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اس ایک حدیث مبارکہ سے اس کی بہت بڑی مثال ملتی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے دار ہوں، یعنی کہ روزے کی حالت میں ہوں۔ حالانکہ نبی جو ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان تک پہنچائی جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ تو تھی شعبان کے مہینے کی فضیلت جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب اس چھوٹے سے عمل کی طرف چلتے ہیں جو عمل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ دل کو اچھا لگے تو عمل کو ضرور پڑھیں، اور دل کرے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دے، اگر نہ کرے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ اور ویسے بھی اچھی باتوں کو، اچھی چیزوں کو آج کل کون لائک اور شیئر کرتا ہے؟ اچھا جی، یہ عمل قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کا عمل ہے، اور سب سے عظیم آیت کا نام جب میں نے لیا تو آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں نے کون سی آیت کا ذکر کرنا ہے۔ یہ آیت ہے آیت الکرسی، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ آیت تمام آیات کی سردار ہے۔ اچھا جی، اگر تو آپ کو آیت الکرسی زبانی آتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، آپ زبانی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو آیت الکرسی زبانی نہیں آتی تو پھر آپ نے باوضو اس عمل کو پڑھنا ہے۔ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی دکھ ہیں، جتنی بھی تکالیف ہیں، جتنی بھی حاجات ہیں، ان سب کا آپ نے اپنے ذہن میں تصور کر لینا ہے۔ جب سب کا ذہن میں تصور کر لے تو سب سے پہلے آقا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ 1 مرتبہ پڑھ لیں درود، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا آپ کا دل چاہے آپ درود پاک کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد صرف 21 مرتبہ، کتنا ٹائم لگے گا 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے میں؟ 21 ٹائمز آپ نے آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ نہیں کہ سپیڈ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دینا، بازی جان چھڑوا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ ذرا پیار سے، تحمل سے قرآن پاک کی تلاوت کرے، تاکہ اللہ کو آپ کی تلاوت پسند آئے۔ اچھا جی، جب 21 مرتبہ آپ آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں تو آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیں، اور اگر دکھی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا پروردگار
مجھے ان دکھوں سے، ان تکلیفوں سے نکال دے۔ کوئی دلی پریشانی ہے تو دل کے سکون کے لیے دعا مانگے۔ بے اولاد ہیں، اولاد جیسی نعمت کے لیے دعا مانگے۔ یعنی کہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کے لیے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا عظیم ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے۔ آپ کی دعاؤں کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ دیکھیے، اگر آپ اپنا نصیب چمکانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسیں، تو پھر وظائف کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات پر بھی عمل ضرور کریں۔ تو یہ تھا جی ماہ شعبان کی پہلی جمعرات کا ایک چھوٹا سا آسان سا آیت الکرسی کا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ وظیفہ پسند آئے، آپ کو لگے کہ آپ کو اس وظیفے سے فائدہ ہوگا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ اور اچھی اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔